خدا متعال یہ کر سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ جو تم دنیا میں کام انجام دو گے مرنے کے بعد تمہارا معاملہ ختم، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کر سکتا تھا۔ تو مثال کے طور پر میں دنیا میں جب تک ہوں میں نیکی کا کام کر سکتا ہوں، ایسے کام کر سکتا ہوں جو صدقہ جاریہ کہلائیں، اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ خدا کہتا جیسے ہی کوئی دنیا سے گیا اب اس کے اعمال میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خدا کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا کہ میں نے تم کو 50 60 سال 70 80 سال جتنی بھی زندگی دی تھی تمہارے اختیار میں تھا، کیوں نہیں بنایا سوال؟ لیکن خدا متعال نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ایک دروازہ ہو کہ ہم چلے جائیں تو جو رہ گئے ہیں اگر وہ ہماری محبت میں کوئی ثواب کا کام کریں تو خدا اس کا ثواب کرنے والے کو بھی دے گا، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو بھی پہنچا دے گا۔ خدا کی رحمت، اپنی رحمت۔ تو اب اس نے ایک کنیکشن دے دیا ہمیں کہ بھئی ٹھیک ہے، مثلا تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے، تمہارا دل دکھتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کرو، تو امکان موجود ہے، کوئی کار خیر کر لو۔ جیسے ہی کوئی کار خیر کرو گے خود تمہیں بھی خدا ثواب دے گا، ان کو بھی خدا ثواب سے نواز دے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور خوبی بھی ہے، جیسے ہی کوئی انسان دوسرے کے لیے کوئی عمل انجام دے جو دنیا سے جا چکا ہے، خود بخود ایک کام اور کر، تو وہ جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ چھوٹا سا ایک کام کر لے، وہ کیا؟ دوسرے کے لیے تو وہ کرے گا، اپنے آپ کو ایک بات سکھائے، جس طرح یہ دنیا سے گیا ہے نا، میں نے بھی جانا ہے۔ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے ایک جملہ عرض کروں گا، اگر ایصال ثواب کی مجلس ہم زندوں کو موت کی یاد نہ دلائے، سمجھ لو آدھے سے زیادہ ثواب کم ہو۔ ایصال ثواب کی مجلس صرف ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے، ایصال ثواب کی مجلس ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں باقی ہیں۔ ثواب وہاں جاتا ہے لیکن فائدہ یہاں پہ آنا چاہیے۔ کیا فائدہ آنا چاہیے؟ اس کو موت یاد آنی چاہیے کہ بھائی بالآخر میں نے جانا ہے، اور موت کی تیاری کرے، موت کو اپنے اندر احساس کرے۔ یہ ثواب کی، ایصال ثواب کی مجلس کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہمارے ساتھ کرے۔ تو اور اس خاطر میں اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ کی عمر بھی ایسی ہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے، لیکن بہرحال جو جوان ہیں ان کے لیے بھی عرض کروں گا، دن میں 2 منٹ 1 منٹ اپنی موت کو یاد کرنے پہ لگا لو۔ اس کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ کیسے ممکن ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں کہ کوئی یہ کہ مولانا کیوں ڈرانا چاہتے ہیں، ہم موت کو یاد کرتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ نہیں، مسئلہ ڈر لگنے کا نہیں ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ جو انیویٹیبل ڈیسٹنی اسے کیوں بھولا ہے؟ ایک آدمی جو پیدا ہوا ہے کیا مرے گا؟ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں لدو للموت وابنو للخراب، پیدا کیے جاؤ مرنے کے لیے، عمارتیں بنائے جاؤ گرنے کے لیے۔ جو پیدا ہوگا وہ مرے گا، جو عمارت بنے گی وہ کبھی نہ کبھی گرے گی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آپ چاہیں کہ یہ دیکھیں کہ بھئی مرحوم مرحومہ کو کتنا ثواب ملا۔ اب ظاہر ہے ایصال ثواب کی مجلس تو سارے سال ہوتی رہتی ہے، آپ کو دیکھنا ہے کتنا ثواب ملا۔ چھوٹا سا پیرامیٹر عرض کروں گا، دیکھیے گا جتنے لوگوں نے شرکت کی ان کو موت کی یاد آئی تھی۔ اگر شرکا کو موت کی یاد آ گئی ہے بہت ثواب بنا، اور خدا نہ کرے اگر یہ نہیں ہوا سمجھ لو ثواب بہت کم رہ گیا۔ اب ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جب موت کی یاد آئے تو کیا یاد کرنا ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے دین کے اندر کچھ اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، بدقسمتی سے اصطلاحات کا بہت زیادہ واضح مطلب ہمارے ذہن میں نہیں۔ مثلا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا میں روٹین سے ہٹتا ہوں تو بعض اوقات بعض دوست احباب اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو وہ مجھ جیسے کوئی اعتراض کے لیے پہلے سے تیار ہونا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اعتراض کر بھی لے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پل صراط کیا ہے؟ دین کی معلومات ہے نا یہ پل صراط، دنیا میں تو نہیں نا پل صراط۔ مثلا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک پل صراط نے آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پل صراط کیا ہے؟ اس کا ڈسکرپشن جو بچپن سے میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر سے زیادہ تیز ہے، ٹھیک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر سے زیادہ تیز ہے، یہ ہو گیا پل صراط۔ اچھا واقعاً کوئی پل ہے کیا؟ پل کا مطلب کسے کہتے ہیں؟ پل کا مطلب کہتے ہیں زمین کسی ایک جگہ سے ذرا کھائی میں ہوتی ہے، ایک جگہ سے ذرا اونچائی میں ہوتی ہے،
ان اونچائیوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے گھائی کو اسکپ کرتے ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں پل. صحیح ہے؟ کیا محشر کے بعد کوئی پل ہے؟ ٹرو برج ایسا ہے کوئی چیز جس کا نام پل صراط ہے؟ کیا ایسا ہے یا کچھ اور ہے؟ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی برج واقعاً بال سے زیادہ باریک ہو؟ ٹرو برج نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سمبولک ہے. اس کا مطلب ہے سمبولک ہے. اچھا، یہ تو بات کی بات ہو گئی پل صراط. ابھی تو مرتے ہی جہاں جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قبر. قبر، ٹھیک ہے. اس قبر کا ایک اور نام ہے برزخ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مثلا قبر اس جگہ کو کہتے ہیں، زمین کے ٹکڑے کو، جس میں چھوٹا سا ایک گڈھا کر کے ہم مرحوم مرحومہ کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے جسد کو زمین میں دفن کرتے ہیں کفن کے ساتھ. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں قبر. اچھا، یہ جو قبر ہے، یہ جو پیس آف لینڈ ہے، صحیح ہے، اس میں جنت اور جہنم ہے یا کہیں اور ہے؟ مثلا جو انسان قبر کی زندگی دیکھ رہا ہے، اور قبر کا دوسرا نام کیا بھی بتایا انہوں نے؟ برزخ. برزخ کی زندگی دیکھ رہا ہے، وہ کہاں رہ رہا ہے؟ اس قبر کے ٹکڑے میں رہ رہا ہے؟ نہیں، وہاں نہیں رہ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹکڑا گرچہ فزیکلی ٹچیبل ہے لیکن یہ بھی ٹرو ریالٹی آف قبر نہیں ہے. گرچہ سمبولک ہے، میں اس قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مرحوم مرحومہ کی زندگی ہے وہ اس پیس آف لینڈ کے اندر نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ صحیح ہے. تو پھر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا ہم اس دنیا سے پہلے کہیں زندہ؟ عالم ذر بیان کرتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ذر، وہ جو جہاں پہ ہم تھے وہ کہاں تھا؟ اس دنیا میں کوئی جگہ تھی؟ تو اب جو قبر میں اور برزخ میں مرحوم مرحومہ کی زندگی گزر رہی ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ بھی کہیں اور ہے. صحیح. خود بخود ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اگر یہ ہے کہ برزخ کا مطلب قبر کا وہ ٹکڑا ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک دنیا ہے پوری. جس طرح یہ ایک دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے نکل کے جائیں گے، برزخ میں پہنچیں گے. برزخ خود ایک دنیا کا نام ہے. برزخ خود ایک دنیا کا نام ہے. پل صراط کیا ہے؟ دنیا ہے یا وہ کوئی ایک ٹرو پل ہے؟ پوری دنیا ہے. پوری دنیا ہے وہاں پر بھی. ایک محشر کیا ہے؟ پوری دنیا ہے. یہ سب دنیایں جو گزرتی رہیں گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم تمہیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جاتے رہیں گے. یہ گزرتا رہے گا. اب صرف ایک بات ہے، اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں. مثلا آپ اس وقت برمنگھم میں بیٹھے ہوئے، میں پاکستان میں رہتا ہوں، کوئی یہاں پہ کہیں اور رہتا ہے، ٹھیک ہے. میں اپنی مرضی سے جس شہر میں پیدا ہوا اپنی مرضی سے پیدا ہوا تھا؟ نہیں. جس جگہ پہ میں پیدا ہوا وہاں کچھ لوگ میرے ہمسائے تھے، میری مرضی سے تھے؟ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کمائی اپنی مرضی سے کیا، لیکن بہت سارے حادثے ہیں جو مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. سب میری مرضی سے ہوتا ہے یہاں پہ؟ نہیں. برزخ کے سب کچھ میرا بنایا. جو پہلا فرق اس دنیا اور برزخ کا ہے، پہلا فرق کیا ہے؟ اس دنیا میں بہت کچھ میں نے نہیں بنایا تھا، میرے کیے کا نہیں تھا. میں کس شہر میں پیدا ہوا، کن والدین کے ہاں پیدا ہوا، انہوں نے مجھے کون سی زبان سکھائی، اس کے بعد میں کن اسکولز میں گیا، کن ہمسایوں کے ساتھ بیٹھا، کس جگہ سے میں نے روزی کھائی، رزق کھایا، ان میں سے بہت کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اور جب لگتا ہے نا کہ ہماری طاقت میں اختیار میں ہے، تب بھی ہم سب کو معلوم ہے کسی بھی ٹائم پر ہم بے بس ہو جاتے. یہ سب ایسا ہے، یہ دنیا ایسی ہے. برزخ کیسی ہے؟ برزخ میں کوئی چیز باہر سے نہیں آ رہی ہے، سب کچھ میرا ہے. اس کو چند جملوں میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل
محمد وعجل فرج۔ بھئی یہاں میرا ایک ہمسایہ ہے، اس کو میں نے چوز کیا تھا کہ یہ میرا ہمسایہ بنے؟ نہیں۔ برزخ میں اگر کوئی میرا ہمسایہ ہوا، اس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا نا، کیا کسی نے میرے اوپر تحمیل امپوز کر دیا، میں نے سلیکٹ کیا۔ یہاں پہ مجھے ایک گھر مل جاتا ہے، کبھی بہت اچھا، کبھی کوئی بہت برا، کبھی میری مرضی سے ہوتا ہے، کبھی میری مرضی سے نہیں ہوتا ہے، لڑکتا بڑکتا میں کسی جگہ پہنچ جاتا ہوں۔ برزخ میں کیا ہے؟ سب کچھ وہ ہے جو میں نے۔ یہاں پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کہیں کھانا کھانے بیٹھا تھا، اچانک کوئی کام ہوتا ہے، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، کھانا کہیں اور کا کھا لیتا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے چینج کیا تھا؟ نہیں۔ برزخ میں کیا ہے؟ سب کچھ وہ ہے جو میں نے، سب کچھ، جو لباس مجھے ملے گا، جو کھانا میں کھاؤں گا، جس جگہ پہ میں ٹھہروں گا، جو میرے ہمسائے ہوں گے، جو میری ڈیسٹنی ہوگی، برزخ میں سب کچھ وہ ہے جو میں نے کیا ہے۔ کب؟ ابھی۔ یہ جو میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی برزخ، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، خلق کر اپنے اعمال سے۔ اب ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہمسائے 2-3 دفعہ میں نے کہا، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا اگر میں برزخ بنا رہا ہوں تو مجھے پتا تو ہوگا کہ میں بنا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں، کل دونوں ہاتھ جوڑ کے، مثلا ایک بچہ ہے، اس کو فلاں شخص بہت پسند ہے کسی بھی وجہ سے، کسی اسپورٹس کی وجہ سے، کسی اسٹائل کی وجہ سے، کسی آواز کی وجہ سے، کسی فن کی وجہ سے، اسے فلاں شخص بہت پسند ہے، وہ اس کا ہیرو ہے، اسی کی محبت کے ساتھ مر گیا ہے۔ اب یہ برزخ میں کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ جس کا یہ چاہنے والا ہوگا۔ تو میرے دل میں جس کے لیے محبت ہوگی، احترام ہوگا، میں برزخ میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ہاں، یہ میں نے کب بنائی برزخ میں ہمسائیگی؟ یہ اس دنیا میں رہتے بنائیے، یہاں پہ رہتے بنائیے۔ میں جس کو ڈگنیٹی دیتا تھا، آنر دیتا تھا، یہ بڑا آدمی ہے، برزخ میں میں اسی کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے دل کی محبت دیتے ہوئے اچھی طرح غور کر لینا، دے کس کو رہے ہو۔ ہاں، تم جس کو محبت دو گے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا پھر۔ ہاں، یہ ایک بات ہو گئی برزخ کی زندگی کی۔ ایک رول برزخ کی زندگی میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک آیہ کریمہ سے مدد لیتے ہوئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ برزخ کی زندگی کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بر صغیر میں برزخ کے اوپر توجہ بہت کم ہے، بر صغیر میں اتنی توجہ نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ پھر تھوڑی ہے، بر صغیر میں خاص کر برزخ پہ زیادہ توجہ نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال الحمدللہ اب اردو میں کچھ کتابیں آئی ہیں، شہید آیت اللہ دستگاہ شیرازی نے بھی ایک کتاب برزخ پہ لکھی تھی جو اردو میں ترجمہ ہوئی ہے۔ اب میں ایک سوال، قرآن کریم فرماتا ہے ایک آدمی کو اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ جو یہ کہہ رہا ہے، اس کی ذہن میں یہ ہے کہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا تھا برزخ میں مجھے خود بخود مل جائے گا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا تو نے مجھے آنکھیں دی تھی برزخ میں نے یہ کام کیا، مجھے یہاں پہ بھی آنکھیں ملنی چاہیے تھیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے چونکہ تو نے مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھیں، یہاں پہ آنکھیں کیوں نہیں ملی ہیں؟ اس کے ازمپشن میں کیا ہے؟ اس کے ازمپشن میں ہے کہ جو دنیا میں مجھے طاقت ملی تھی وہ خود بخود مجھے برزخ میں ملے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں۔ خدا متعال نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا یہ ازمپشن غلط ہے، یہ ازمپشن غلط ہے۔ کیا مطلب؟ جو دنیا میں تمہیں مل گیا ہے وہ خود بخود چونکہ دنیا میں مل گیا تھا برزخ میں بھی مل جائے گا، یہ فرضیہ صحیح نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ تمہیں برزخ کے لیے کمانا پڑے گا اس دنیا میں رہ۔ اس نے کہا خدایا میری آنکھیں دنیا میں تھیں، اب تو نے مجھے کیوں اندھا کیا؟ جواب کیا آیا قرآن کریم میں؟ تم نے دنیا میں ہماری نشانیوں کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کا انکار کیا، اب تمہیں آنکھیں نہیں ملیں گی۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے یوں ایزیوم کیا ہوا ہے کہ چونکہ دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں، برزخ میں خود بخود ملیں گی. خدا متعال فرما رہے ہیں خود بخود نہیں ملیں گی. تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم دنیا میں کسی کو آنکھیں دیتے ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے کام کیا لینا چاہتے ہیں. اگر تم نے وہ کام کیا ہوا ہوتا تو تمہیں یہاں پر بھی آنکھیں مل جاتی. تم نے وہ نہیں کیا. چونکہ تم نے وہ کام نہیں کیا، تم کو یہاں پہ آنکھیں نہیں ملیں گی. اچھا، یہ صرف معاملہ آنکھوں کا ہے کیا؟ سب کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے. مثلا مجھے یہاں پہ عزت ملی تھی، اب میں وہاں پہ جا کے کہوں گا خدا تو نے مجھے دنیا میں عزت دی تھی، یہاں پہ کیوں نہیں مل رہی؟ نعوذ باللہ تعالی. تو فرمائے گا کہ عزت کا اس دنیا میں جو استعمال تھا وہ تھا، تم نے کیا تھا؟ نہیں کیا، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی. اب ہم سے یہاں پہ عزت کا مطالبہ نہیں کرو. اس وقت ملے گی جب تم نے دنیا میں جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہو. اب ایک اور عرض کروں گا، یہ تو بالکل سادہ بیان ہو گیا. اب ایک اور بیان عرض کروں گا اس معاملے میں، آنکھوں والے معاملے میں، کہ کیوں یہ بندہ اپنے اندر اندھاپن احساس کر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے مجھے دنیا میں آنکھیں دیں. ان آنکھوں سے خدا چاہتا ہے میں ایک کام لوں. صحیح؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میں نے اپنی آنکھوں کو برزخ کے لیے تیار نہیں کیا. اگر تیار کرنا تھا تو کیا کرنا تھا؟ مجھے اللہ کی نشانیوں پہ توجہ دینی تھی. ان اللہ کی نشانیوں نے مجھے ان آنکھوں کے پیچھے ایک بصیرت، وہ بصیرت برزخ میں میرے لیے آنکھیں بننی تھیں. اب اگر میں نے ان آنکھوں کا استعمال کیا اور وہ بصیرت نہیں بنا سکا، اب معاملہ ختم ہو گیا. کیوں؟ آپ کہیں گے چلو دوسری آنکھیں نہیں دی تھیں، یہ جو پرانی والی تھیں یہ تو چلنے دیتا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ آنکھیں جو کچھ دیکھ سکتی تھیں ان کا تعلق تھا دنیا سے. وہاں دنیا نہیں ہے، وہاں برزخ ہے. یہ آنکھیں وہاں پر بیکار ہو گئی ہیں، بیکار ہو چکی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ یہ چاہے کہ جو شکم مادر میں اس کے پاس طاقت تھی، اسی طاقت کے بلبوتے پہ اس دنیا میں زندگی گزار. یہاں کچھ اور طاقتیں چاہیے. ہم برزخ میں جائیں گے، ہمیں کچھ اور طاقتیں چاہیے. وہ طاقتیں کب ملنی ہیں؟ اس دنیا میں کمانی تھی. کیا میں نے کما لی ہیں؟ اگر نہیں کمائی ہیں تو پھر بہت بڑی مشکل آنے والی ہے. اس دنیا میں بے بسی آنے والی ہے. اعوذ باللہ تعالی. اب یہاں پہ ادھر تک آتے ہوئے اب ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شاید کسی کے لیے امپورٹنٹ شاید نہ ہو، میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آپ نے، ہم نے بچپن سے ایک روایت سنی ہوگی کہ مولا یا میدان منی میں یا عرفہ میں تشریف فرما تھے. کسی نے کہا کہ حاجی کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا حاجی کم ہیں، چیخنے چلانے والے زیادہ ہیں. ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. پھر امام نے اس انسان کی برزخی آنکھوں کو زندہ، اس نے اپنی برزخی آنکھوں کے زندہ ہونے کے بعد جو منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا. منظر اس نے دیکھا کہ میدان جانوروں سے، انواع و اقسام کے جانوروں سے بھرا پڑا ہے، ایسے جانوروں سے جو دنیا کی زندگی میں معمولاً ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس میدان میں تھے. اور ان جانوروں کے درمیان میں کچھ انسان بیٹھے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ جو اس نے منظر دیکھا یہ موت کے بعد کا تھا یا موت کے پہلے کا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ منظر یہاں پر بھی ہو سکتا. اس کا مطلب ہے ہماری برزخی آنکھیں بھی نہیں. خدا نہ کرے اگر اسی پہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ کوشچن ہے. تو اب مثال کے طور پر میری آنکھوں کو عادت ہے دنیا کو دیکھنے کی، اور وہ دنیا ختم ہو گئی اور دوسری والی آنکھیں بھی ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں، پھر کیا ہونے والا ہے؟ صحیح ہے. اب ایک اور مشکل ہے. میرے دل میں دو محبتیں چلیں. کیسے دو محبتیں؟ ایک دین کی محبت،
ایک دنیا کی محبت، اور یہ دین اور دنیا دونوں کی محبت کبھی یہ جیتتا ہے کبھی وہ جیتتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو محبتوں کے نتیجے میں وہاں ہمسائیگی طے ہوتی ہے. میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے برزخ میں پھر؟ تو مثال کے طور پر بالکل، اگر بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل زمین پہ لے جا کے مثال دوں، مثال کے طور پر آج کل فجر کا وقت میرے خیال میں 3:15 میں، 3:20، ہاں کسی نے 15 20 26 جتنا بھی کہا، ایسے کرتے ہیں راؤنڈ فگر میں 3:30 لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی میں، ٹھیک تقریباً، ٹھیک. فرض کر لیں فجر کا وقت ہے 3:30 بجے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں آج رات جو سوؤں تو میں کتنے بجے اٹھنے کا قصد کر کے سوؤں فجر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ سوچ کے سوؤں کہ نہیں میں نے تو اٹھنا ہی 7 بجے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں 3:30 بجے 4 بجے اٹھ جاؤں گا تو میرا نیند کا بریک ہو جائے گا اور پھر مجھے جاب پہ جانا ہوگا، تو پھر میں دوبارہ شاید اتنی جلدی سو نہیں پاؤں گا. تو میں ابھی گرمیوں میں گویا نماز کو بھی گرمیوں کی چھٹی دے دوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سمر ویکیشن تو بعد میں آئے گا، میرا ویکیشن آ چکا ہے. صحیح ہے. آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. کیا فیصلے برزخ میں کچھ شکل بن کے سامنے آئیں گے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں تجسم اعمال، عمل جسم بن کے آئیں گے. صحیح. اب یہ جو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ قصد کیا ہوا ہے، رات سے قصد کیا ہوا ہے کہ میں صبح کو نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ تعالی، صحیح، یہ میرا فیصلہ ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ برزخ میں کوئی شکل پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ پکڑے گا. اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ کتنے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو یہ بری شکل ہر روز پال رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے اپنے ہر فیصلے کے پیچھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا یہ فیصلہ جو خلق کرے گا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ہاں، میں ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت معذرت چاہتا ہوں، بالکل آپ ممکن ہے میں نیچے اتروں کوئی کہ مولانا کتنی بچکانہ باتیں کی آپ نے. ہاں بالکل صحیح، بچکانہ کہنا دو، مجھے یہی کرنا ہے. یہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں بہت ایک جملہ سنتا ہوں، اپنے لیے بھی نصیحت، واعظ، عبرت بولو، جو بہت جملہ سنتا ہوں. میں نے ایسا اس کو جواب دیا، اس کے تن من میں آگ لگ جلا کے رکھ دیا. اس کو میں نے حضرت کے ساتھ میں ذلیل کر دیا اس کو سب کے سامنے. صحیح. یہ میرا فیصلہ ہے؟ ہاں میرا فیصلہ. یہ جس فیصلے کے ذریعے میں نے کسی کی عزت پامال کی ہے، یہ برزخ میں جو شکل پکڑے گا وہ کیا ہے؟ اچھا اب ایک اور مشکل ہے صاحب. میں نے مثلا اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ، فرض کریں اگر جاتا، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا، میں نے حج پہ جانے سے پہلے ایک میسج بھیجا، کسی بھی بھائی بہن کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے سب سے معافی کا طلبگار ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اس سے میں نے جتنے لوگوں کو تپایا تھا اب ان کے اوپر ٹھنڈک کا میں نے برف برسا دیا ہے، اور جتنا میں نے برزخ میں بنایا تھا وہ سب مٹ چکا ہوگا. ہوتا ہے ایسا؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ کسی جگہ کے اوپر پڑھاتا تھا، تیز ترار آدمی تھا. اس کے کولیگز میں، کالج میں پڑھاتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا کہیں، اس کے کولیگ میں ایک ٹیچر تھا جو سیدھا سادہ سا آدمی تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، لوگ ان کو بولتے ہیں بہت ہوشیار ہیں. میں بھی ان ہوشیاروں کی کہانی سنانے والا ہوں. بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو بہت راضی ہوں کہ کوئی مجھے کہے تم بے وقوف ہو اور احمق ہو. میں راضی ہوں، واللہ میں راضی ہوں. میں مکاروں میں نہیں جانا چاہتا، مجھے نہیں چاہیے. میں سادگی میں رہوں گا. وہ ایک آدمی تھا بہت ہوشیار تھا، اس کے کولیگ میں ایک بندہ تھا بہت سادہ آدمی.
وہ جو سادہ بندہ تھا اس نے ایک پیپر لکھا، ریسرچ پیپر. اس زمانے میں ٹائپنگ اور یہ ڈیجیٹل یہ نہیں تھا، پیپر پہ لکھنا پڑتا تھا. اس نے ایک پیپر لکھا، ہر پیپر کے اوپر نمبر ڈالا 1 2 3 4 یا 1 of 10 2nd of 10 3rd of 10 اس طرح. وہ اس نے پیپر لکھا، بہت اچھا پیپر. سب کے درمیان دھوم مچ گئی کہ اس کولیگ نے اتنا اچھا ایک پیپر لکھا ہے. تو اچھا یہ صحیح واقعہ ہے، یہ کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے یہ. تو وہ ایک اور کولیگ تھا بہت ہوشیار، انورٹڈ کاماز کے اندر. تو وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے پیپر تو مجھے دکھاؤ. وہ سادہ آدمی کچھ نہیں سمجھ پا رہا یہ ڈرامے کیا کرنے والا ہے. وہ اس کو پیپر دکھاتا ہے. وہ اس کو پیپر دکھاتا ہے کہ لائبریری میں بیٹھے تھے. تو کہتا ہے وہ کتاب بھی ذرا نکال کے لانا. وہ جتنی دیر میں کتاب نکالنے جاتا ہے یہ اس کے پیپر میں سے ایک نکال کے اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے. ایک نکال کے بیگ میں ڈال لیتا ہے. دیکھتا ہے پیپر، کہتا ہے واہ 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 کتنی اچھا کہا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں منافقت. چل رہی ہے دنیا میں یا نہیں چل؟ دونوں ہاتھ جوڑ لیے نا میں نے آپ کے سامنے، دیکھ لو، گواہی دے دو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے. میں نے کہا تھا کہ لندن مکاریوں کا کیپٹل بن گیا ہے. پتہ نہیں کس کس نے میرے ساتھ کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہی ہے. مکاریاں بہت چل رہی ہیں، بہت چل رہی ہیں. تو اس نے ایک مکاری دکھائی، اس نے ایک پیپر اٹھایا، اندر بیگ میں ڈال دیا، پھر اس کو واپس دیا. جب واپس دیا اس بندے خدا نے اپنے پیپر گنے. اس نے دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا ارے میرا ایک پیپر غائب ہے. کہنے لگا تم پہلے کہیں اور گئے ہوگے، شاید وہاں گر گیا ہوگا. اب یہ سادہ آدمی نہیں سوچ پا رہا کہ اس نے مکاری دکھائی ہے. یہ بیچارہ ہور بڑ پریشان کہ میرا تو پیپر تیار ہوا تھا، میں تو اس کو دینا تھا، اس کو دینا تھا. وہ ادھر سے اٹھتا ہے، لائبریری سے بھاگتا ہوا جاتا ہے باہر کہ وہاں میرا پیپر پڑا ہوگا. پتہ نہیں کتنی دیر تک وہاں گھومتا رہتا ہے، پھرتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے نہیں ملا پیپر. کہنے کو تم وہاں پہ بھی ایک دفعہ نظر آئے تھے، تم وہاں جا کے دیکھو. وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے، یہ خوب مزے لے رہا ہے، کیا اس کو الو بنایا میں نے. خوار ہوا پھر رہا ہے ہر طرف، ادھر ادھر باولوں کی طرح گھوم رہا ہے. یہ واپس آیا، اتنی دیر میں اس نے کیا کیا کہ اس کے بیگ میں وہ پیپر ڈال دیا. تو آدھے پونا گھنٹہ اس کو خوار کیا، اس کی بیچارے کی جان نکل رہی تھی. ٹھیک ہے، واپس آیا تو اس نے کہا تم اپنے بیگ میں بھی دیکھو شاید وہاں پر ہو. اس نے بیگ میں دیکھا، کہ اللہ کا شکر ہے پیپر یہاں پر تھا. نکال کے اس نے رکھ لیا. یہ جو بندہ جس نے پیپر غائب کیا تھا نا، یہ مر گیا. یہ مر گیا تھوڑی دیر کے لیے. اس کو کہتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ. 10 منٹ 5 منٹ کے لیے واپس آیا زندگی میں. تو اس نے اپنی کہانیاں سنائی. کہنے لگا کہ وہ جو میں نے اس کو پونا گھنٹہ خوار کیا تھا نا، اس پہ مجھے کئی 100 سال خواری جھیلنی. انہوں نے کہا بھائی کیا خوار کیا تھا؟ کہنے لگا اس کی تو بیچاری کی جان نکلی ہوئی تھی. مجھے یہ جو تجربہ تھا نا کہ اس کی جان نکلی ہوئی تھی، یہ کئی 100 سال جھیلنا پڑا ہے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں یہ میں ایک میسج کروں گا اور کہوں گا سب ڈن. نہیں، خدا متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے تم بھول گئے ہوگے، ہم نے یاد رکھا ہے. تم بھول گئے ہوگے کہ تم نے کس کس کو تپایا تھا، کس کس کو ذلیل و خوار کیا تھا. خدا متعال فرماتا تم بھول گئے ہوگے، ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، ہم حساب لیں گے. صحیح ہے. تو بعض اوقات ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انسان اپنی برزخ کے اندر کسی بہت خوبصورت شکل کو دیکھے گا، وجود کو دیکھے گا، وہ اس کا ساتھ دے گا، مشکلوں میں اس کو تسلی دے گا، اطمینان دے گا. وہ اس سے پوچھے گا تم میرے ہمدرد اس دنیا میں کہاں سے آئے ہو؟ تو اس کو یاد دلائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں ایک آدمی کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، اس نے ایک دعا دی تھی، میں اس دعا کی خلق. پھر اسی طرح ایک آدمی ایک برزخ کے اندر ایک انتہائی مکروہ شکل کو دیکھے گا، جس کی بدبو، جس کا عذاب سخت ہوگا اور اس سے علیحدہ ہی نہیں ہوگا. تو اس سے پوچھے گا بدبخت تم کو کس نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم اتنی عذاب میں مجھے مبتلا کیے ہوئے، تم ہو کون؟ کہ اگر تم نے فنا دن فنا آدمی کا دل دکھایا تھا نا، میں وہ ہوں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں برزخ نکل جائے گی، یہ لہو پی کے نکلے گی. ہم سمجھ رہے ہیں موت کی تیاری یہ ہے کہ میں نے ایک وصیت نامہ لکھنا ہے کہ میری کون سی پراپرٹی کس کے پاس جائے گی. نہیں، موت کی تیاری یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس دنیا میں ریسیپروکل اچھائی اس کے ساتھ کرنے. ایک آدمی کو ذلیل کیا تھا نا، اب جاؤ اس کو عزت دینے کے لیے ذلت برداشت کرو. ایک میسج کرنے کے کیا ہوتا ہے؟ سب کے سامنے ذلیل کیا تھا نا، اب جاؤ سب کے سامنے ذلت اٹھاؤ. نہیں تو ٹھیک ہے، پھر برزخ کی 1 گھنٹے کے بدلے کئی 100 سال جھیلنی پڑے. یہ برزخ ہے.
یہ موت کی تیاری ہے. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، یہ جو ہم لوگوں کے اعمال ہیں، یہ صرف ہاتھ، منہ، آنکھ، صرف یہ نہیں ہے اعمال. یہ سب اعمال ہیں جو میں ہاتھ سے کرتا ہوں، جو میں زبان سے بولتا ہوں، جو میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، جو میں کان سے سنتا ہوں، یہ سب اعمال ہیں. لیکن اعمال کی ایک اور سورس ہے جو ان تمام اعمال سے بہت وسیع ہے. وہ کیا ہے؟ سوچنا. سوچنا دماغ کے اندر. مثلا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، حسد سوچ میں ہے یا ہاتھ میں ہے؟ یہ عمل نہیں ہے، عمل ہے. دوسرے کے لیے اچھا سوچنا سوچ میں ہے. زیادہ تر اعمال صرف سوچ کے اندر ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اعمال وہ ہیں جو ہاتھوں کے اندر ہیں. نہیں، اعمال سوچوں کے اندر ہیں. تو مثال کے طور پر میں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی برزخ کو تعمیر کرنے کے لیے کوئی بنیادی قدم اٹھانا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ سب سے پہلا کام میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، سادگی کے لیے مجھے اب سب سے پہلا ہی کام کرنا ہے، مجھے کسی کے لیے برا نہیں، مجھے ہر آدمی کو کوئی اچھائی پہنچانا، اجنبی ہو یا جاننے والا ہو، اجنبی ہو جاننے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اچھائی پہنچانی. اچھائی پہنچانے کے لیے ہمیشہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں. اچھائی پہنچانے کا بہت آسان ایک کام ہے. وہ کیا ہے؟ دعا دے دو، دعا کرو. اس میں کیا جا رہا ہے؟ مثلا اتنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے، میں ایک ایک کو دعا کروں؟ نہیں، خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا. خدا صرف اتنا کہہ رہا ہے، میں کسی تنہائی میں آج کی رات شب جمعہ ہے کہیں پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں خدایا آج جتنے لوگ اس مجلس میں آئے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا کیا؟ جتنے لوگ آئے تھے خدایا ان سب کی کوئی نہ کوئی مشکل ہو سکتی ہے، ان سب کی مشکلوں کو آسان کر دے. اس میں کوئی مشکل ہوئی؟ نہیں. خدا یہ چاہتا ہے ہم سے. بس آپ کو مجھے برزخ بنانی ہے، سب سے پہلا کام یہ کر لینا، جتنا ہم نے لوگوں کے حقوق پہ کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلطی کر دی ہے اس کو پڑھ. کسی کا پیسہ، کسی کا قلم نہیں معلوم، کسی کی عزت، کسی کی ناموس، کسی کی امانت میں خیانت. کسی نے کہا تھا مت بتانا، میں نے بتا دیا، امانت میں خیانت. یہ سب کر لو، اس سے برزخ بنتی ہے.